بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹی ایس ایس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آسمانی کتابیں۔ یہ ملائکہ کے بعد یہ چوتھا ہمارا ایمان ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں۔ آسمانی کتابوں کو پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو ماننا ضروری ہے۔ یہ بھی زیادہ تر اس میں ایم سی کیوز اور شارٹ آنسر ہیں، یہ بھی چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اس میں صرف قرآن مجید کی امتیازی خصوصیات ہیں وہ برسائے گا، اور وہ لانگ سوال ہے اور وہ بڑا اہم سوال ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ ایمان بالکتب، رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں تعلیماتی ربانی کا مجموعہ ہے، لہذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ مشہور آسمانی کتابیں، یہ ایم سی کیوز بھی بن کر آئے گا کہ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ تو بیٹا یہ آپ بتائیں گے کہ مشہور آسمانی کتابیں چار ہیں، یعنی ایک دو تین چار لکھا ہوگا تو آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ مشہور آسمانی کتابیں جو ہیں وہ چار ہیں۔ پھر یہ ایک سوال ہے کہ مشہور چار آسمانی کتابیں جو ہیں ان کے نام کیا ہیں اور کس کس نبی پر نازل ہوئی، یہ شارٹ آنسر کے طور پر آئے گا۔ تو آپ نے بیٹا یہ بتانا ہے کہ چار مشہور آسمانی کتابیں یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ جو نیچے ہے مشترک بنیادی تعلیمات، ایک سوال بن کر آ سکتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں مشترک جو تعلیم ہے وہ کون سی ہے؟ تو ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے انبیاء پر بھی صحیفے نازل ہیں۔ تمام کتابوں میں دین کی بنیادی جو مشترک باتیں تھی وہ یہ تھی کہ جیسے اللہ کی توحید، یعنی آپ لکھیں گے کہ تمام آسمانی جو کتابیں میں اس میں مشترک جو چیز تھی وہ اللہ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، امال کی جزا و سزا، یعنی جو انسان نے امال کی ہے، نیک امال کیے ہیں تو اس کو جزا ملے گی، برے امال کیے ہیں تو اس کو سزا۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، سیت کے تمام جو قوانین ہیں ان کتابوں میں جدا جدا ہیں۔ بس آپ سے یہاں تک یہ بات لکھنی ہے کہ اللہ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ کی عبادت، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان اور امال کی جزا اور سزا، یہاں تک یہ سوال مکمل ہو جاتا ہے۔ سابقہ شریعتوں کی منسوخی، یہاں پر یہ بتائیں گے قرآن مجید چونکہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوئی ہے اور پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، پہلی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں جو پہلے اللہ پاک نے نازل کی تھی، وہ سچی تھی، لیکن اب اس میں بیان کردہ قوانینوں پر زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایت پر ہی عمل کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دیگر صحائف، قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر صحائف نازل فرمائے، اور بعض مستند روایت ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم پر بھی صحائف نازل فرمائے۔ آسمانی کتابیں نسل انسانی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں، انسان ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اس میں یہ تھا کہ جو ایم سی کیوز اور شارٹ آنسر تھے وہ اتنے ہی تھے، آپ اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، میں دوبارہ پیش ہوں گا، آپ کا جو خادم ہے محمد یاسر القادری دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوگا۔